نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں اور جو پاور سیکٹر کا جو بحران ہے، جو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایک سلسلہ وار ایک پریس بریفنگز ہوں گی. آج صرف بجلی کی چوری کے حوالے سے ہے، تو میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، سیدھا ہم جائیں گے وزیر توانائی محمد علی صاحب کے پاس. بہت شکریہ. تھینک یو سولنگی صاحب. السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو میٹر ہے، جیسے سولنگی صاحب نے فرمایا، وہ بجلی کی چوری جو ملک میں ہو رہی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بجلی کی چوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بل پیمنٹ نہیں کرتے اپنے. ہمارے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں، اور کراچی الیکٹرک کا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. ہر علاقے کے اندر الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکوری کی. ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے، وہ 589 بلین 589 ارب روپے کا ہے. یہ جو 589 ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں، جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے. جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں، ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے. تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے، بجلی کی چوری کم کرنی ہے، اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی ہے. تو میرے پاس 4 سلائیڈز ہیں. وہ 4 سلائیڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں. جو پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 کالم ہیں. ایک ہے TND جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، اور دوسرا ہے ریکوری. پہلی 5 جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان. ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے. 79 بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف ٹوٹل 3044 ارب کی بلنگ میں سے. تو یہ 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز 3044 ارب کی بلنگ کرتی ہیں اور نقصان ہے 100 ارب کا، وچ مینس کہ 3% نقصان ہے ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا. اس کے نیچے جو 5 کمپنیز ہیں، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور ٹرائبل ایریاز کا اور AJK کا، اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ 489 ارب کا نقصان ہے آؤٹ آف ٹوٹل بلنگ آف 737 بلین. ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ 60% کا نقصان ہے. تو ان 5 جو نیچے کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 5، ان میں جو ہم بجلی جتنی بیچتے ہیں اور بل کرتے ہیں 60% اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے، جبکہ اوپر کی 5 کمپنیز میں 3-3.5% ریکوری نہیں ہوتی ہے. اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے. چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بجلی ملتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ اچھی ڈسٹریبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمرز ہیں انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیں جی. یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو 52 سرکلز ہیں اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے. تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ 90% تک جا رہی ہیں، یہ والا جو ہے بارز وہ ہیں جس میں 60% سے زیادہ لاس ہے ہمیں. اس کے بعد ہم نے دکھائی ہیں وہ جس میں 30 سے 60% کا لاس ہے، پھر 15 سے 30، پھر 11.7 سے 15%، اور پھر لیس دین 11.7. اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں، کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے. تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اسٹیپس لیں گے. نیکسٹ اسٹیپ پر آ جائیں. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے. ہم نے 2 علاقے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کی جو ورسٹ فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں، اور وہاں پر 4 فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے، رنگ روڈ کا، شمسی روڈ کا، 4 سدہ روڈ کا اور جان آباد کا. اگر آپ دیکھیں تو 69.9% لاس ہے، ایک میں 51%، دوسرے میں 51% اور تیسرے میں 83%. مطلب یہ ہے کہ 50% سے لے کے 83% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا، صرف ایک علاقے سے.
آگے آ جائیں. دوسری ایگزامپل آپ دیکھیں شکارپور کی, وہاں پر ہم نے 2 فیڈرز لیے ہیں, دونوں میں تقریباً 82 اور 84% نقصان ہے, اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ 600 ملین روپے کا ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے, اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے. لاسٹ سلائڈ جو ہے پروپوز سولوشنز کی, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے 3 ہم نے اسٹیپس لیے ہیں. ایک وہ اسٹیپس جہاں پہ بجلی کی چوری کم ہے, 15 سے 30% ہے, جو سب سے اوپر والا باکس ہے, اس میں ہم ٹیکنالوجی کے تھرو انٹرونشن کریں گے. جو ہمیں ٹرانسفارمرز اور اسمارٹ میٹرنگ اور باقی سولوشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں. تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے, اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ تمام جو بجلی کی چوری سے کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس, سیکریٹری پاور کی پرفارمنس, جو آئی جیز ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے یہ بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹیپس ہیں, پہلی بات یہ کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں, ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرس کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر, ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے, اور ان آفیسرس کی ریشفلنگ ہو رہی ہے, ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جبھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے, یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے پی پی ایم سی, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینیج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے, تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو کنٹرول, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے, لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشیلٹی نہیں ہے اور وہ ایف آئی آر کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل ایف آئی اے کے اپنے پولیس فورس ہے, ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے, اینٹی نارکوٹکس کی ہے, اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لا کو ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں اور اس آرڈیننس کا, اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں, پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, کیبنٹ, ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ, اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے. تھینک یو. جی سولنگی صاحب ایک سیکنڈ. ہم
एक तरतीब में जाएंगे जितने हर एक को मौका मिलेगा। सिर्फ ये गुजारिश है कि जब आपकी बारी आई और उससे पहले आप ही का सवाल आपका कोई भाई या बहन पूछ चुका है, तो या तो आप नया सवाल करें या ये बारी किसी और को दे दें। दूसरा मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि जो आज का इशू है कि थेफ्ट के ऊपर, तो कोशिश करें कि उसी के ऊपर ही क्वेश्चन हो। सबसे पहले सैफुर रहमान साहब, जियो न्यूज़। मिस्टर साहब, आप ज़ाहिरन नए हैं, हम आपको इस तमाम जितनी भी कार्रवाई है मुझे इल्ज़ाम भी नहीं ठहराएंगे, और सेक्रेटरी साहब भी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा आसानी हुआ जी जी, मामला काफ़ी पुराना चला है। सर सवाल ये है कि ये बिजली चोरी है, जितनी आपने 589 बताई, तो एक साल के लिए पहले काम की बढ़ रही है। ये तकरीबन एक यूनिट आपका जो भी सिस्टम में आता है नेशनल ग्रिड में, वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18% अगर देखें तो 30-32 अरब रुपये बन जाता है बिजली चोरी। ठीक, आपने कहा कि हम महीने तो लेंगे। सवाल सर ये है कि जितना आपका जो सिस्टम है ओवरऑल, आपने सारा डायरेक्ट आपने रिपोर्ट में लिखी है, अगर उसको देखें, इस तमाम चीज़ों को निकाल दें, आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट जो आपने प्रोजेक्शन किया अपनी मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट सामने देखें, तकरीबन 2000 अरब रुपये के राउंड पहुँचना। सर इसमें जो मर्जी भी कर दूँ, आप लम से बंदे दे दें, IBA से दे दें, बाहर से दे दें, लगता है ये सिस्टम इस तरह ठीक नहीं। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि माजी में जो बिजली के कारखाने लगे थे उसके अंदर गवर्नमेंट इज़ द ओनली बायर। हमारे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको परचेज गवर्नमेंट करती है। अगर बिजली के कोई यूनिट्स लगते हैं तो उनको ये गारंटी चाहिए कि उनको कम से कम इतने पैसे हर साल मिलेंगे कि वो अपना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने और जो उनके मिनिमम फिक्स चार्जेज हैं वो पेमेंट होंगी। तो कैपेसिटी पेमेंट इस वजह से लगती है। जहाँ हमारी पास्ट में एक दो जो गलतियाँ हुई हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट लगी है उसके साथ साथ एक तो ट्रांसमिशन नेटवर्क उस स्पीड से हमने डेवलप नहीं किया। सेकेंडली, हमारे मुल्क में जो डिमांड जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं बढ़ी है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि आप आज की तारीख में फ़ौरन ओवरनाइट तो कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं कर सकते। हाँ, कैपेसिटी पेमेंट कम हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब हमें ये सोचना है कि हम उन चीज़ों पर फ़ौरन काम करें जो कि 3 माह लगेंगे या 6 माह लगेंगे, उन चीज़ों पर फ़ौरन काम करें जो कि हफ्तों में हो सकती हैं। हमने पावर मिनिस्ट्री में पूरे एक डिटेल्ड वर्क प्लान बनाया है, उसमें तमाम काम जो हमें करने हैं, बिजली चोरी, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट लॉ, ये तो एक चीज़ है। ट्रांसमिशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी है, जो हमें रिन्यूएबल या सोलर के ऊपर प्लांट्स लगाने हैं, इसके अलावा जो कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के डिफरेंट मेजर्स हैं, इन सब के ऊपर काम हो रहा है। तो कैपेसिटी पेमेंट कम करने के ऊपर काम हो रहा है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे ही इसके ऊपर काम हो जाएगा तो वो भी हम आपके सामने ले आएंगे इंशाल्लाह। जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। सर, जावेद हुसैन दुनिया न्यूज़ से। सर, जैसे कि आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से मुताबिक एक एक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या निगरान गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि बिजली एक्ट बना सके या कानून साज़ी कर सके? दूसरा ये कि जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं जो अफसरान इसमें मुलविस हैं, उनकी तादाद बता दीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का जो बड़ा सेक्टर है वो क्या डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, इसकी वजाहत कर दीजिए। मुझे इजाज़त है। ऐसे है, 3 बातें कहा कि क्या लॉ का मैंडेट है। तो जो क्रिमिनल लॉ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट है। क्रिमिनल लॉ कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल लेजिस्लेचर भी, प्रोविंशियल भी बना सकती है। इस वक्त ऑलरेडी जैसे नैब एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनलाइज करना किसी ऑफेंस को, ऑफेंसेस के ऊपर लॉ बनाना, वो फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों का इख्तियार है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो अफसरान हैं, ऐसे किया हमने जितने SDO, XCM और SC पोस्टेड ऑफिसर थे उन सब की लिस्ट एजेंसीज को दी और उन्हें कहा जी कि इनके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बनाए इंटेग्रिटी के हवाले से। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे एक ही, उसमें शेड्स हैं ना, तो जो वर्स्ट शेड वाले थे जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं, तो जेट ब्लैक वाले शेड वाले सब OSD कर दिए जाएंगे। वो रफली 10 से 15% बनेंगे ऑफ ऑल SDOs, XCMs एंड SCs। बाकी भी तमाम रीशफल कर दिए जाएंगे। रीशफलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक ही ज़िले में बार बार पोस्टिंग होते हैं तो आपके लोकल कलूजन नेटवर्क्स बन जाते हैं। आपका वो मिल वाला वाकफ है, आपका मोहल्ले वालों से मामला हो गया है, आपके नीचे मुलाजमों से आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं जो होली नहीं है। तो ये जो मेजर रीशफलिंग होगी, इससे एक तो दफ़ा कलूजन नेटवर्क टूटेंगे, और दूसरा ये जो जेट ब्लैक बाहर जाएंगे तो इससे एक मैसेज भी स्ट्रांग जाएगा। 2-3 चीज़ें और भी हम सामने जिक्र भी किया है
ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں بورڈز کو, بورڈز نئے بنا رہے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں گے. تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں جو ڈسکو لیول پہ ہوں گے. ایونچوئل ہمارا راستہ پرائیویٹائزیشن کا ہے, لیکن کچھ ڈسکوز تو ابھی اس حالت میں ہیں کہ جب تک انہیں کچھ بہتر نہ کیا جائے تو وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی دے آر ناٹ پرائیویٹائزیشن ریڈی. تو کچھ ہماری ڈسکوز ہیں جیسے گیپکو ہے یا فیصل آباد والی ہے, یہ دونوں بڑی اچھی پرفارمنگ ڈسکوز ہیں. آئسکو ہے, اس پہ تو اب سیریس تھاٹ چل رہی ہے کہ آئی پی او کیا جائے, اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے اور منسٹر فائنانس پہ کام کرے. ظہر علی خان صاحب, سما ٹی وی. دوسرا سوال میرا ہے سر میرے نام لکھ کر دیا کہ دوسرے نمبر پہ آپ نے پوچھنا, چوتھے پہ پوچھ لیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی. کم کی بات دے دیں یار, ان کو دے دیں. دوسرے کی بجائے اگر چوتھے نمبر پہ آپ سوال پوچھیں چلیں آپ پوچھ لیں. میرا سوال یہ جی. ہے کہ جس طرح ہمارے کولیگ نے جاوید بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ ریشو نہیں بتائے گی کہ اس وقت جو ڈومیسٹک 63% ہیں جن کا ٹیرف انکریز کا امپیکٹ ان پہ نہیں پڑا ہے, ان پہ جو چوری کی ریشو ہے کتنی ہے, اور 37% جو باقی بچتے ہیں ان میں چوری کی ریشو کتنی ہے. دوسرا سوال کہ پاور سیکٹر کو یا جو ڈسکوز ہے, اس وقت نیپرا نے بھی ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو یا تو پرائیویٹائز کیا جائے یا پروونشلائز کیا جائے. تو کیا جہاں پہ ڈی آئی خان میں نے ڈیٹا میں نے بھی دیکھا ہے, ڈی آئی خان میں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ 10 سال سے ایک بل بھی پیش نہیں ہوا, اندرون سندھ بھی ایسے معاملات ہیں. اس پوزیشن میں جب آپ پرائیویٹائز کر یا پروونشلائز کر یہ بہتر رہے گا. تھینک یو. مقبول سر اس کو کر لیں ہینڈل پہلے. ہاں نہیں, ان کو دے دیں, جواب دے دیں اس کے بعد. سر آپ پہلے پوچھنا چاہتے ہیں یا پہلے جواب دوں؟ یہ جواب دے دیں پہلے. اچھا, ایک تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ہمارے ایسے ایریاز ہیں جس میں زیرو بل ریکوری. ون میں فیڈر وائز یہ جو ابھی 2 آپ کو دکھانے کا مقصد تھا نا, شکارپور اور یہ تو وہ ایریا ہے جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. عام اگر کسی کو کہے تم نے مردان جانا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انسیکیور ایریا میں جا رہا ہوں یا شکارپور جانا ہے. تو یہ نارمل سٹیز ہے, یہ نارمل لوگ عام پھرتے جلتے, یہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے, کوئی بہت ڈسٹنٹ ایریا نہیں ہے, یہ یاغستان نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اتنا برا حال ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہاں اتنا برا حال ہے تو اس میں کلوژن شامل ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہر وقت صبح نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں ہونے دینی, اور وہ بندے پھر بھی زبردستی کر رہے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں زبردستی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 60% سے زیادہ چوری ہے نا, وہاں زبردستی ہو رہی ہے. وہ چوری ہے ہی نہیں ایکچولی, وہ ہائی وے رابری ہے. وہ کیٹیگری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی جو تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو. یہاں قصور میں ایسا ایریاز ہے دریاولی سائڈ پہ ستلج کے ساتھ, اور ایک ککے زئیوں کا محلہ ہے شادرہ میں. شادرہ از جسٹ آن لاہور کا حصہ ہے. تو وہاں پہ وہ دونوں جگہ وہ زبردستی بھی چوری کرتے ہیں. ککے زئیوں کے محلے میں دیر آر لیڈیز, وہ بندے باہر نکل جاتے ہیں محلے سے, اور ہمارے بندے جب لیتے ہیں لیڈیز برتنوں سے ان کے مارتے ہیں, اور وہ لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہاتھا پائی بھی نہیں, ساتھ کیمرے پہ وہ بناتے ہیں, اور ساتھ وہ جب بھی اس محلے میں آپریشن ہوا ناکام ہوا. میں بالکل آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں, میرے آنے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا, دونوں دفعہ ناکام ہوا. سو یہ کچھ پاکٹس ہیں, بالکل آپ نے درست کہا ہے, ایسے پاکٹس ہیں. ابھی یہ جو مقصد ہے ٹاسک فورس بنانے کا اور اسپیشلائز فورس بنانے کا, وہ بھی یہ ہے کہ یہ ایریا جو بالکل آؤٹ آف دا پرویو نکل گئے ہیں ان کو واپس پرویو کے اندر لایا جائے. اچھا, آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پروونشلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن دونوں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروونسز کو ہی دیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام آپشنز کو اوپن رکھنا ہوتا ہے. پروونسز کو دینے کے اندر بھی میرٹ ہے. اگر آپ دنیا میں اور ملکوں کو دیکھیں تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی ہیں, پروونسز کے انڈر ہوتی ہیں. تو بہت سارے ملکوں میں, ایون ویسٹرن کنٹری میں جہاں پہ سکسیزفل ماڈلز ہیں, اس کے اندر پروونسز کے پاس بجلی بیچنے کا اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں, بیکاز وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہوتی ہے, مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. سملرلی بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس کے اندر پرائیویٹائز ہوئی ہوئی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیچتا ہے. دونوں آرگومنٹس میں میرٹ ہے, ہم دونوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور جلد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ود دا کیبنٹ ڈیسیشن کہ وچ از دا رائٹ وے فارورڈ. صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جو آپ نے روٹین کو شروع کیا تھا نام لکھنے کا, تو دوسرے نمبر پر میرا نام تھا, میں نے سوچا میرا نام اسکیپ کیا جا رہا ہے.
पहला सवाल आपसे है और दूसरा सवाल मिनिस्टर साहब से, मोहम्मद खान साहब से, कि मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो कितने दिलों के नायकान हैं, और इसके अलावा जो कि आपके जो निगरान वज़रा हैं वो कितना जो है बिजली जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पर जो एफबीआर का इदारा मौजूद है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन नेपरा ऐसे ही एक इदारा बन गया है, वो भी टैक्स कलेक्शन बिलों में उनके भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स शामिल किए जा रहे हैं। अब ये भी पेशेनगोई की जा रही है कि बहुत ही जल्द कस्टम टैक्स भी बिल में शामिल किया जाएगा। मैं पहले जवाब दे दूं जो मुझसे मुतल्लिक है। ये जो नया निज़ाम है ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ अफरा तफरी ज़्यादा होती थी। जब लिस्ट बनती है कि कौन सवाल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी नंबर से हों, लेकिन सवाल पहले किसके पास जाएगा, पीआईओ साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला सवाल करने वाले आप हों। चलिए। अच्छा, अब ये मामला टैक्सों वाला है। देखिए, मैं तो एज पावर सेक्रेटरी मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं बिजली के बिल के अलावा कुछ कलेक्ट करूं, क्योंकि वो मेरे लिए एडिशनल जिम्मेदारी। लेकिन हम सब एक रियासत का हिस्सा, और रियासत के अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करना रियासत का पूरा हक है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो 18% है, जो जीएसटी है। जीएसटी तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी के साथ ही कलेक्ट होगा ना, और कोई तरीका ही नहीं। तो 18% को तो आप भूल जाए, जो 18% मेन टैक्स कलेक्ट होता है। जब मैं शर्ट खरीदता हूं तो दुकानदार मेरे पैसे काटता है, और दुकानदार पाबंद है कि वापस जाके एफबीआर को जमा कराए। बिजली, क्योंकि बिजली के दुकानदार हम हैं, तो हम अपनी दुकान से जब बिजली बेचते हैं तो हम 18% साथ कलेक्ट करते हैं और उसे जमा करते हैं। तो जीएसटी के ऊपर डिबेट नहीं है। डिबेट है इसके अलावा जो टैक्सेस है। अगले अलावा टैक्सेस क्या है? एक बहुत मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविंशियल टैक्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे बहुत से काम करती है, वो 0.15% है। एक वो है। एक टैक्स है इनकम टैक्स के ल्यू में, जो सिर्फ कमर्शियल से लिया जाता है। आपको पता है हमारी ट्रेडर कम्युनिटी अल्लाह के फजल से टैक्सेशन से हमेशा इम्यून रही है। उन्होंने जैसा भी हुआ है, उन्होंने टैक्स देना मतलब वो समझते गुनाहे अजीम है। तो एफबीआर ने ये सोचा कि बिजली का बिल तो ये देते, तो इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए। वो बड़ा मामूली है, अगर आप उनकी रिटेल के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली। उन्होंने रेशो निकाली कि अगर इतना बिल होगा तो मिनिमम उसकी सेल क्या होगी, तो वो एक्चुअली तो फिर मिनिमम इनकम क्या, उससे कोई 10% भी नहीं है, वो इससे ज्यादा नहीं है वो जितना उनका इनकम टैक्स होना चाहिए। तो वो सिर्फ कलेक्शन मोड है, हम एक एजेंसी का रोल उसमें करते हैं। दो टैक्सेस आप और देखते होंगे, एक का बड़ा मजाक भी बना, उसका नाम फर्दर टैक्स है। तो अच्छा नाम नहीं है तो लोगों ने उसकी मीन सी भी बनाई हुई है। वो दरअसल ये है कि वो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वैसे तो जीएसटी के रिजीम में जाते हैं और वो रजिस्टर्ड है एफबीआर के पास। जब उन्होंने हर महीने, आपको पता है जीएसटी की आपने वो रिटर्न जमा करनी होती है, तो जिस महीने वो रिटर्न नहीं कर तो वो इनएक्टिव कंज्यूमर हो जाते हैं, तो उससे एक प्रिजम्पटिव टैक्स वो ले लेते हैं, ताकि ये फिर जब जमा कराएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। वो हम बिजली के बिलों के जरिए कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, एफबीआर भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, जिसलिए एफबीआर को वो तनख्वाहें देते हैं, हमें भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है उसमें कोई डोमेस्टिक से आप देखें, वो बुनियादी तौर पर वो 18% जीएसटी दिया जा रहा है, बाकी ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के डिफरेंट टैक्सेस है जो दिए जा रहे हैं। तो मेरा पहला जो सवाल वो क्या है? वो चारों सूबों के हुकूमतें, हाँ वो मैं बताता हूँ। वो टोटल कोई एरिया जो सूबाई हुकूमतों की तरफ है ना, वो 120 अरब रुपए का है, जिसमें से कोई 55 अरब रिकनसाइल हो गया हुआ है। 55 अरब के ऊपर हमें सूबाई हुकूमतों ने श्योर किया है कि अगले 2-3 महीनों में वो पेमेंट कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये 55 अरब अभी अगले 2-3 महीनों में क्लियर हो जाएगा। जी वज़रा मुफ्त में बिजली इस्तेमाल, या सेक्रेटरी तो नहीं करते, मेरा तो ख्याल वज़रा भी नहीं करते मुफ्त बिजली, मेरा नहीं ख्याल कोई। अच्छा चले, मुफ्त बिजली की वैसे बाद में आपको बता देता हूँ क्या। देखिए मैं बिल पूरा लेता हूँ वज़ीर साहब। वज़रा का मैं बता दूं, जी सर। किसी वजीर को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। और जो अलाउंसेस हैं यूटिलिटीज़ के, वो एग्जैक्ट नंबर है कि जी इतने 100 या इतने 1000, इससे ज़्यादा। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट कौन? जी अशफाक मुगल साहब।
वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी और मोहम्मद अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी हर साल इजाफा हो रहा है, जिसमें 598 की जो है फिगर सामने आई है। लोगों के मसाइल और बहरानों के हल के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।